علی بھائی اگلا سوال ہے، سخت سردیوں یا گرمیوں میں گھر میں نماز پڑھنا اور نمازوں کو جمع کرنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ اس شخص کے لیے ہے نا کہ جو پھر دودھ پتی پینے کے لیے اور فاسٹ فوڈ کے لیے گھر سے نہ نکلتا ہوں. باقی تو سارے کام جو ہے وہ باہر جا کے ہو رہے ہیں. جب نماز کی باری آئے تو یہ کہنا شروع کر دیں جی سردیوں میں نکل نہیں سکتا. انہی لوگوں کو آپ کہنا کہ صبح کے وقت اگر آپ سردیوں میں فلاں مسجد میں نماز پڑھیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے فی فجر 1,00,000 روپے آپ کو دیا جائے گا. تو دیکھیں ان کی سردی کیسے ختم ہوتی ہے. رات کو ڈیرا لگا لیں گے، خیمہ لگا لیں گے وہاں جا کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں کسی کو دمے کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے، بہت ایکسٹریم پہ ہے، بعض لوگوں کے ساتھ واقعی جینون ایشو ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو پھر ظاہر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت ہے وہ گھر میں وہ نماز پڑھے. چھوٹی موٹی مسئلہ نہیں ہے. جو عام چھوٹی موٹی بیماریوں میں کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور ڈاکٹر بھی وہ منع کرتا ہے جس نے خود نماز نہیں پڑھی ہوتی. جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ ڈاکٹر تو کسی کو اپنے اوپر نہیں لے لے گا. جو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے گھر میں پڑھ لیں، یا مسجد میں بھی جا کے پڑھیں گے جی میرے گھٹنے جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں تو میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. فرض نماز آپ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو کے ہی پڑھیں گے. اگر آپ کو گھٹنے فولڈ کرنے میں ایشو ہے تو کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھ لیں، فرض نماز. یہی لوگ پالیٹکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں مسجد کے دروازے پہ آدھا گھنٹہ، اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں جی وہ تھک جاتے ہیں. نہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ فولڈ کرنے کا ایشو ہے نا، تو کھڑے ہونے میں تو فولڈ کا ایشو نہیں تھا. آپ کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھ لیں. قیام کو نہیں آپ چھوڑ سکتے. تو گھر میں آپ نماز پڑھیں گے جب ایکسٹریم چیز ہو وہ ٹھیک ہے. حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھ لیں. ایون صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اذان میں یہ الفاظ ایڈ کروا دیتے تھے، صلو فی الرحال، اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا. جمعے سے زیادہ تو تاکید کسی نماز کی نہیں ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے کہا مؤذن سے کہ تم نا اناؤنسمنٹ کر دو کہ گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. تو گھر میں ظاہر زور کی نماز پھر جمعے کے ایکویلنٹ پڑھی جائے گی. تو اس میں الفاظ ہیں بارش میں اور سخت سردیوں میں. بارش میں اس لیے کہ کیچڑ ہوتا ہے. آج کل بارش میں اتنا ایشو نہیں ہوتا، پکی جگہ ہیں، چھتری لے کے نکل سکتے ہیں، گاڑی میں نکل سکتے ہیں. اگر آپ باقی کاموں کے لیے نکلے ہیں تو اس کے لیے بھی نکل سکتے ہیں. لیکن فیسلٹی پھر بھی میں آپ سے چھین نہیں سکتا، شریعت بدل نہیں سکتی. فتویٰ نہیں آپ پہ لگاؤں گا. اگر آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اتبان بن مالک ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے مدینے میں ندی نالے بھی بہتے ہیں، بارش کے موسم میں بعض اوقات پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، میرے گھر کے کونے میں آپ نماز پڑھ لیں، میں اس کو اپنی سجدہ گاہ بنا لوں گا، نبی کی ایک بابرکت جگہ. تو حضور علیہ السلام پھر ایک دن ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جب محلے والوں کو پتہ چلا، وہ بھی محلے میں والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، کوئی حلوہ پکا کے لے آیا، کوئی چیز کہ حضور علیہ السلام ہمارے محلے میں آئے. پھر آپ نے فرمایا بتاؤ کدھر نماز پڑھنی؟ انہوں نے کہا ادھر پڑھ دیں. تو انہوں نے وہ مسجد بعید بنا لی اپنے گھر میں. لیکن کب؟ جب موسم خراب ہوتا تھا، جب نکلنا محال ہو جاتا تھا. تو وہ آپ ٹھیک ہے گھر میں ایک جگہ مختص کر لیں، ایک لکڑی کا جانواز بنوا کے رکھ لیں تاکہ پلید ہونے والا چکر نہ ہو، یا الگ سے کوئی ایک کونا مختص کر لیں گھر کے لیے جہاں پہ گھر کی عورتیں، چونکہ عورتوں پہ تو جماعت نہیں ہے، بچوں پہ بھی نہیں، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آپ بھی کبھی کبھار پڑھ لیں. اور سردیوں میں نمازوں کو جمع بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے تردد ہے. خصوصاً وہ عورتیں جو بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے، وہ تو میرے علیحدہ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. نمازوں کو جمع کرنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایون صرف فرض پڑھیں وہ کافی ہے. عام لوگ بھی خالی فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. کیا صرف نماز فرض پڑھ لینا اس کے کافی ہے؟ انہوں نے تو آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں، دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں 24 گھنٹے میں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اس کے دلائل میں بھی میری کئی ایک ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی نمازیں آپ جمع کریں. مسلم شریف میں اوپر تلے احادیث ہیں 10 1629 سے لے کے آنورڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ہمیں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کروائیں، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی بھی کروائیں. تو اس میں یہ بھی رزلٹ نکلا جو انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا نا، بغیر خوف، بغیر بارش اور بغیر سفر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سفر، خوف اور بارش ہوتی تو نمازیں جمع کرنا درست ہے. اس کے بغیر بھی آپ نے کر دی. اس پہ امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر و حضر میں نمازوں کو جمع کرنا.
تو سفر میں جمع کرنا، بارش میں جمع کرنا، اور خوف کی حالت میں جب دشمن کا خوف ہو یا فجر کے وقت کتے کاٹ جانے کا خوف ہو، بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے، تو آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عام مقیم بھی جمع کر سکتا ہے۔ تو وہ تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو فرمایا تاکہ اس لیے کہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ تو آپ نے زور اثر کو جمع کیا اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کو بھی کیا۔ تینوں طریقے سے سنت ہے۔ زور کے ساتھ اثر پڑھ لے تب بھی سنت، زور اتنی ڈیلے کی کہ اثر کا وقت شروع ہو گیا اور پہلے زور پڑھی اور پھر اثر کے 4 فرض پڑھے، یہ بھی سنت، اور سینٹر میں پڑھی تب بھی سنت، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، زور آخری وقت میں، اثر اول وقت میں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس سنت پہ تو حنفی بھی قائل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی رکھی ہے، امت کے علماء نے ان سے چھین لی۔ اس پہ میری الگ سے ریکارڈنگز موجود ہیں ان کے سارے وسوسوں کے، جو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کمزور دلائل دیے تھے، ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نمازوں کو جمع کرنا حرام، آگے سوالیہ نشان، تو میری ویڈیو کھل جائے گی، تو اس میں نے بتایا۔ تو سردی کی حالت میں آپ اگر بہت ایکسٹریم بیماری میں ہیں، ایسی بیماری کے جو بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا آپ کو خوف ہے باہر دشمن کا، تو پھر آپ گھر میں نماز مرد پڑھ سکتا ہے، ادروائز آپ مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح بالکل کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، لیکن جہاں پہ آسانی ہے وہ ضرور ویلپ کریں۔ بوڑھوں کے لیے جس طرح ابھی کرونا وائرس کا ایک ایشو آیا ہوا ہے اور بوڑھے لوگوں کے لیے چونکہ ونریبل ہیں، وہ جلدی بیماری پکڑ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے گھروں میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمازیں جمع کرنا چاہتے ہیں اور ایسی جمع کر لیں جس میں کسی کو اعتراض نہ ہو، اور وہ جمع سوری ہے، یعنی زور آخری وقت میں، یعنی عصر کا وقت داخل ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ وضو کریں، زور کی نماز پڑھیں، اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو آپ عصر پڑھ لیں۔ تو یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی غلط نہیں ہے، اسے جمع سوری کہتے ہیں، تو یہ تو ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ اس طرح مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح کا جمع کرنا ان کے نزدیک بھی جائز ہے۔ تو لہذا کوئی کسی کی قدغن کوئی نہیں اس کے اوپر لگا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ۔